السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ملتان میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے گیا۔ جب میں فاتحہ خوانی کر چکا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونچا لمبا شخص بری حالت میں مزار پر دعا مانگ رہا ہے۔ وہ شخص بہت اداس دکھ رہا تھا۔ میں نے اس شخص کے گلے میں ایک ڈول لٹکتا ہوا دیکھا۔ اس شخص نے ایک ہاتھ ڈول میں رکھا ہوا ہے۔ میں بہت حیران ہوا، مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے اس ڈول کا سبب پوچھا کہ تم نے یہ ڈول گلے میں کیوں لٹکا رکھا ہے؟ اس شخص نے بہت ہی افسردہ انداز میں مجھے جواب دیا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ میں خوشحال دکاندار تھا۔ ایک دفعہ میری دکان پر ایک بھکاری آیا۔ میں نے جب اسے جو میری توفیق تھی اسے دے دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ بھکاری دوسرے دن بھی میری دکان پر آیا تو میں نے پھر اسے اپنی حسب توفیق جو مجھ سے ہوا میں نے اسے دے دیا۔ اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا۔ وہ روز میرے دکان پر آتا اور کچھ نہ کچھ مجھ سے لے جاتا۔ کرتے کرتے کئی روز گزر گئے، اس کے اور میرے درمیان دوستی ہو گئی۔ وہ شخص روز میری دکان پر آتا، یہ اب اس کا معمول بن چکا تھا۔ میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا۔ وہ میرے پاس بیٹھا رہتا اور مجھے اپنی افسردہ داستانیں سناتا رہتا۔ میں بھی اس کی کہانی دلچسپی لے کر سنتا رہتا۔ کچھ دنوں بعد اچانک وہ بھکاری غائب ہو گیا اور کئی روز تک میری دکان پر چکر نہ لگایا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ وہ کہاں گیا۔ میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اس کے حالات بہت برے ہیں۔ میں نے اس کے نہ آنے کا سبب پوچھا تو اس نے دریافت کیا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ میری بہت بری حالت ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بارے میں سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ میں آج تمہیں ایک سچ بات بتاتا ہوں۔ میں کوئی بھکاری نہیں بلکہ یہ میرا پیشہ ہے۔ میں بھیک نہیں مانگتا، لیکن یہ میری ایک عادت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے بچے میں نے بھیک مانگ مانگ کر پالے پوسے بڑے کیے، ان کی پرورش کی۔ جب وہ جوان ہو گئے تو انہوں نے مجھے گھر سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بھیک مانگنے کا کام چھوڑ دیں، لیکن میں باز نہ آیا۔ آخر تنگ آ کر میں انہیں چھوڑ کر یہاں جنگل میں آ کر بس گیا، کیونکہ وہ مجھے بار بار یہی اصرار کرتے کہ آپ یہ بھیک مانگنے کا کام چھوڑ دیں، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ مفت کا کام ہے، اس میں مفت کے پیسے ملتے ہیں، تو میں یہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے جھونپڑی میں ایک کونے میں جہاں 4 بوریاں رکھی ہوئی تھی ان کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہا کہ ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ جب میں نے ایک بوری کا منہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بوری اندر سے پیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ سارا مال میں نے لوگوں سے مانگ مانگ کر جمع کیا ہے، اس میں سے کچھ گڈیاں مجھے اٹھا کر لا کر دو۔ تو میں نے کچھ گڈیاں اٹھا کر لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ ان کو دیکھتا جاتا، چومتا اور خوش ہوتا جاتا۔ کافی دیر گزر گئی، اسی حالت میں وہ بیٹھا رہا۔ آخر کار اس نے مجھ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری یہ وصیت ہے کہ تم میرے دوست ہو، تو میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو یہ بوریاں میرے ساتھ دفن کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک چیخ ماری اور وہ فوت ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کچھ لوگوں کو بلایا اور اس کو قبرستان میں ایک چوڑی قبر کھدوا کر دفن کر دیا اور اس کی وصیت کے مطابق ساری بوریاں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دی۔ جب دفن کر دی تو میں وہاں سے چلا گیا۔ میں کئی روز تک اس طرف نہ گیا۔ پھر اس طرح ہوا کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے، مجھ پر بہت پریشانی آ گئی، یہاں تک کہ میرے پاس کھانے پینے کے پیسے بھی نہ رہتے۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔
تو مجھے یاد آیا کہ میں نے بہت سارا مال اپنے دوست کے ساتھ اس کی قبر میں دفن کیا تھا۔ مجھے لالچ نے پکڑ لیا اور میں نے کہا کیوں نہ یہ مال نکال کر اپنے کچھ دنوں کا گزارا کر لوں۔ جب میں قبرستان میں پہنچا تو میں تھوڑی سی محنت کی اور قبر میں ایک سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ قبر میں ڈالا۔ جب میں قبر میں اپنا ہاتھ نیچے کیا تو میرے ہاتھ کے ساتھ ایک انگار نما چیز لگی اور مجھے بہت درد ہوا۔ میں وہاں سے چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو میرے ہاتھ میں وہی درد ابھی بھی جاری تھا۔ اس کے بعد کئی دفعہ میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا کہ میرا علاج ہو سکے اور میں ٹھیک ہو سکوں، لیکن کچھ فرق نہ آیا۔ اب میری یہ حالت ہے کہ جب تک میں اس ڈول میں پانی بھر کر اپنا ہاتھ اس میں رکھتا ہوں تو مجھے کچھ آرام ملتا ہے، اگر میں نہیں رکھتا تو میرے ہاتھ میں درد ہوتا جاتا ہے۔ یہی حالت میں کئی سالوں سے اسی حالت میں ہوں اور اسی حالات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔